بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم کریں گے میر تقی میر گلزار اردو 12ویں جماعت اور میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کریں گے۔ تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلے غزل کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تجاہل تغافل تو ساحل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا، نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا، زمین غزل ملک سی ہو گئی یہ قطع تصرف میں بالکل کیا، جنوں تھا نہ مجھ کو نہ چپ رہ سکا کہ زنجیر ٹوٹی تو میں غل کیا، نہ سوزے دروں فصل گل میں چھپا سر و سینہ سے داغ نے گل کیا، ہمیں شوق نے صاحب کھو دیا غلاموں سے اس کے توسل کیا، حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی شب و روز ہم نے تامل کیا۔ تو اب ہم اس کی شعر نمبر 1 کرتے ہیں۔ تجاہل تغافل تو ساحل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا۔ تو سب سے پہلے آپ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ پیش نظر شعر میں میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ اردو ادب کے شہنشاہ تغزل ہیں۔ تو پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے تعارف مصنف کی۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا، اور 1725 کہیں پہ 1723 دونوں ڈیٹ میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں آپ۔ کہیں مجھے 25 مل رہی تھی، کہیں 23 میں۔ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کی تربیت سید امان اللہ شاہ کے اثر ہوئی۔ میر کی دنیا میں عشق کی حکمرانی ہے، جس میں ان کے خاندان کی تہذیبی اور معاشرتی روایات کو بڑا دخل ہے۔ جب میر اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں حیرت انگیز سادگی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں رمزیت اور رائیت یعنی بات کو چھپا کر بیان کرنے کا فن بھی ہے۔ میر تقی میر کا انتقال 22 دسمبر 1810 کو ہوا۔ میر شعراء کی نظر میں کیسے ہیں؟ اچھا، ان کی جو شاعری پہ تبصرہ ہے اس کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، اور میں آپ کو اس کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی۔ تو میر شعراء کی نظر میں کیسے ہیں؟ شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پر جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر اپنی نظر میں یعنی کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اب اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں تو آپ نے الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ لگانی ہے، اور آپ نے اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی میننگ لکھنا ہے۔ تجاہل کہتے ہیں انجان پن، تغافل لاپرواہی غفلت برتنا، تو ساحل کہتے ہیں سستی، توکل کہتے ہیں بھروسہ۔ تشریح اس کی، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اظہار محبت کیا تو محبوب نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، محبوب کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے میرا جینا دشوار ہو گیا، میں تم پہ جان و دل سے فدا تھا مگر تمہاری توجہ سے محروم رہا، میں نے اپنی تمام خوشیاں تم پہ نچھاور کر دی، میں تم سے اظہار محبت کرتا رہا مگر تم انجان بنے رہے، میں نے جو تم پر اعتماد و بھروسہ کیا مگر تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ پھر ہے مماثل شعر۔ وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا اس شام بھی، انتظار اس کا مگر کچھ سوچ کر کرتے رہے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا۔ اسی طرح آپ نے حوالہ شاعر دینا ہے اور شاعر کا تعارف مصنف لکھنا ہے، پھر الفاظ معنی کریں گے۔ تو میں نے ایک میں کر دیا، باقی میں اسی طرح کرتے جائیں گے۔ تاب کہتے ہیں طاقت، ہمت، دل زار کا مطلب ہے عاجز دل، خستہ دل، تحمل کہتے ہیں برداشت۔ تشریح ہے کہ میں نے محبوب کی لاپرواہیوں کو بہت برداشت کیا، دل زار اب بہت عاجز ہو گیا ہے، دل بہت شکستہ ہو گیا ہے، اب دل میں اور تاب نہیں اور طاقت نہیں ہے، اب میں مزید محبوب کے تجاہل اور تغافل کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے تم سے بہت امیدیں تھیں، میں تمہاری بے رخی اور بے اتنائی سہتے سہتے اب تھک چکا ہوں،
تمہاری اس بے رخی کی وجہ سے میرا دل بہت دکھی ہے، یوں لگتا ہے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے سب کچھ برباد ہو گیا ہے، اب میری برداشت کی حد ہو گئی ہے۔ مماثل شعر ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، زمین غزل ملک سی ہو گئی یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ الفاظ کے معنی ہیں، ملک جو ہے ایک سانپ کو کہتے ہیں، دو طرح کا سانپ جو ہوتا ہے، سنہرے اور سبز رنگ کا سانپ جیسا، اور تصرف کہتے ہیں قبضہ، دخل، اختیار، کچھ بنانا۔ قطع کہتے ہیں کم از کم 2 شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ تشریح ہے کہ میری شاعری درد و الم سے بھری ہوئی ہے، جب میں تم سے عشق کرتا تھا تو میری شاعری درد و غم کی منہ بولتی تصویر تھا۔ لوگ میری شاعری سن کر واہ واہ کرتے تھے، مگر تمہاری سنجان پن اور لاپرواہی سے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ اب میری شاعری غموں سے بھرپور نہیں رہی، میری جو غزل کی زمین ہے وہ غم عشق سے معمور تھی، جو اب بنجر و ویران ہو چکی ہے۔ میری شاعری تمہاری غم کی وجہ سے، عشق میں ناکامی کی وجہ سے میں اس سنہرے اور سبز رنگ کے سانپ جیسا ہو گیا ہوں جو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ میرا دل غموں سے اس قدر چور ہو چکا ہے، میں شاعری کرنے سے قاصر ہو گیا ہوں۔ میں عشق میں ڈوب کر بہت اچھے شعر لکھا کرتا تھا، اب تو یوں لگتا ہے میں قطع بھی نہیں لکھ پاؤں گا۔ اب غزل کی زمین مایوسی اور دکھ کی وجہ سے ویران ہو گئی ہے۔ مماثل شعر ہے، مجھ کو چاہتے تم اگر تو پاتے مجھ کو چاہتے تم اگر تو پاتے مجھ کو ہر روز پرکھ کر گنوایا تم نے۔ شعر نمبر 4 ہے، جنوں تھا نہ مجھ کو نہ چپ رہ سکا کہ زنجیر ٹوٹی تو میں غل کیا۔ الفاظ معنی، جنون کہتے ہیں دیوانہ پن اور غل کہتے ہیں شور کو۔ تشریح اس کی شاعر فرما رہے ہیں کہ مجھے عشق کا جنون تو نہ تھا، میں اپنے دکھ میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا، میں اپنے محبوب کی بے رخی برداشت کرتے اور گردش زمانہ سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ مصائب برداشت کرتے کرتے میں تھک چکا تھا، میں ان تکالیف سے دل برداشتہ ہو کر اور پریشان ہو کر غل کرنا شروع کر دیا، اور جب میں نے غل کیا تو میری دکھ بھری داستان سب پر آیا ہو گئی۔ میرے صبر کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں اور عشق کی داستان دنیا پہ ظاہر ہو چکی تھی۔ مماثل شعر ہے، تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں، جو ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، نہ سوز و دروں فصل گل میں چھپا، سر و سینہ سے داغ نے گل کیا۔ الفاظ کے معنی، سوز کہتے ہیں درد، جلن، رنج و الم، درو کہتے ہیں اندرونی حصے جیسے کہ سینہ، دل، جگر، فصل گل کہتے ہیں پھولوں کا موسم بہار، سر و سینہ کہتے ہیں سر و سینہ جسم کے اعضاء، داغ کہتے ہیں زخم کو۔ تشریح شاعر فرماتے ہیں کہ بہار کا حسین موسم ہے مگر میں اداس ہوں، بہار کے موسم میں تو ہر پھول کھل اٹھتا ہے مگر زخم نہیں بھرتا، میرے سوز و دروں کو فصل گل بھی چھپا نہ سکی۔ ایک ہمارا درد جگر ہے کہ بہار کے موسم میں بھی درد ہی بنا ہوا ہے، یہ جو میرا درد جگر ہے پھول کی شکل اختیار کر گیا ہے، میرے جسم کے اندرونی حصے بہت تکلیف میں ہیں، میں اس بہار میں بھی اپنے درد و الم کے ساتھ ہوں اور یہ بھی لذت آفری ہیں، یعنی مجھے اس درد میں بھی مزہ آ رہا ہے، میں اپنے اس سر اور سینہ کے درد کو ایک پھول کی طرح سنبھالے ہوئے ہوں، یہ میرے پیارے محبوب کی وجہ سے ہے تو مجھے یہ بھی بہت عزیز ہے، یعنی میں اس کے غم میں بھی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مماثل شعر ہے کہ روح تک نیلام ہو جاتی ہے بازار عشق میں، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنا بنا لینا۔ شعر نمبر 6 ہے کہ ہمیں شوق نے صاحبو کھو دیا، غلاموں سے اس کے توسل کیا۔ الفاظ معنی، غلاموں خادموں کہتے ہیں، توسل کہتے ہیں وسیلہ بن جانا۔ تشریح ہے کہ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میں محبوب کے فراق میں بہت بے چین تھا، میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا تھا، میں نے بہت کوشش کی کسی طرح میری ملاقات میرے محبوب سے ہو جائے، سو میں نے نوکروں اور خادموں کو ملاقات کا ذریعہ بنانا چاہا، محبوب تک رسائی پانے کے لیے محبت کی خاطر محبوب کے نوکروں سے دوستی بھی کر ڈالی، اس محبت کی خاطر خود کو بہت گرا لیا، خود کو محبوب کے غلاموں کے ساتھ کھڑا کر لیا اور پھر محبوب کے نوکروں کی منتیں کرنے لگے کہ کسی طرح وہ ہماری ملاقات ہمارے محبوب سے کروا دے، لیکن ہائے افسوس ایسا نہ ہوا۔ تو مماثل شعر ہے کہ ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے۔ شعر نمبر 7 ہے اور یہ آخری شعر ہے
اس غزل کا، حقیقت نا میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تامل کیا۔ الفاظ معنی، شب و روز کہتے ہیں دن رات، تامل کہتے ہیں تذبذب، صبر و تحمل، فکر، اندیشہ۔ تشریح کے شاعر فرماتے ہیں کہ یہ تمام دنیا اور اس میں موجود تمام چیزیں قدرت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اور اپنے دن رات دوسروں غیر ضروری کاموں میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ آخر مقطع میں شاعر دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی سب چیزیں عارضی ہیں۔ ہمیں رب نے دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کر سکیں، نہ کہ میں بجائے، جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں بجائے اس کی کہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرتا، میں تذبذب کا شکار ہو گیا، اپنے رب کو بھلا بیٹھا۔ ہم دنیا میں اپنے آنے کا مقصد کو سمجھیں اور زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں۔ مثل شعر ہے، بڑی عجیب ہے نادان دل کی خواہش یارب، عمل کچھ نہیں اور دل طلبگار ہے جنت کا۔ تو ہمارا یہ جو غزل تھی، غزل نمبر 2 میر تقی میر کی، یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ غزل نمبر جو اس کی 1 ہے اس کی ویڈیو میں بناؤں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کے اچھے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔